جی آپ لوگوں کے میں مائک جو ہے نا اسے سائلنٹ اسے آف کر دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو اچھے طریقے سے ریکارڈ ہو جائے گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 8 ہے. آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 7 لیکچرز جو ہے وہ کور کر چکے ہیں. آج 8واں سبق ہے. دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے تشہد کی جو دعا ہے اسے سیکھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تشہد کی دعا کتنی امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو تشہد کی دعا سکھا رہے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اس طریقے سے دعا سکھا رہے تھے جس طریقے سے قرآن کو سکھایا جاتا ہے. گویا یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے اور اس کا معنی بھی ظاہری بات ہے اتنا ہی اہم ہوگا کہ ہم نے جب بھی تشہد کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے. گرامر کے پورشن میں آپ ہاذا ہاؤلاء ذالک اولئک یعنی اس کو اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ عمومی طور پہ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم میں وہ ورڈز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے. اور حروف جر کے بارے میں نا آپ 4 باتیں بھی سیکھیں گے. آپ نے حروف جر پیچھے پڑھے ہیں نا وہ الا من فی علی ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ آپ اس سے ریلیٹڈ 4 اہم باتیں سیکھیں گے. وہ کیا ہے وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں. نکات تعلیم یا شوق سے ریلیٹڈ کچھ بات ہوگی. اس سبق میں آپ صرف 13 نئے الفاظ جو ہیں وہ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1454 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو گویا آپ نے وہ 13 الفاظ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے جو 13 الفاظ آپ کو قرآن کریم کے 1454 الفاظ کا احاطہ کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے ہیں تشہد کی دعا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. التحیات کا مطلب ہوتا ہے سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں. ٹھیک ہے. یہ جو سبھی کا ترجمہ ہے یہ الف لام سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور تحیہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے دعا. ٹھیک ہے. دعا دینا بات کرنا. ٹھیک ہے. اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا یہ ہوتے ہیں قولی یعنی زبان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس لیے اسے قولی عبادت کہہ دیتے ہیں نا. تو ایک جنرل ورڈ ہے تو جنرلی اسے رکھ دیتے ہیں کہ سبھی چونکہ الف لام آ گئے اس کو جنرلائز کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں سبھی قولی عبادتیں. ٹھیک ہے. تحیہ اس کی جمع ہے تحیات تو یہاں پہ تحیات جمع استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم میں یہ ورڈ 6 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے سبھی قولی باتیں. قرآن کریم میں تحیتہم فیہا سلام کہ قیامت کے دن جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی جو دعا ہوگی ان کی جو زبان ہوگی جو وہ بات کریں گے وہ ہوگا سلام سلام. ٹھیک ہے. للہ اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے جی. سبھی قولی عبادتیں. بھائی قولی عبادتیں کون سی ہو سکتی ہیں چند ایک یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ذہن میں ہو جائے کہ یہ قولی عبادت ہوتی ہے. نماز آپ اس میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ قولی عبادت ہے. ذکر آپ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں اس ٹائپ کے جو جملے ہیں یہ ذکر میں آتے ہیں. یہ بھی زبان سے ریلیٹ ہے. قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے ہیں یہ بھی زبان سے متعلق ہے. دعوت و تبلیغ کا کام زبان سے متعلق ہے. اچھی بات کرنا نصیحت کرنا صحیح راستہ بتانا مشورے دینا سب اللہ کی خاطر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی قولی عبادتیں آپ کی جتنی بھی ہیں آپ نے کرنی کس کے لیے للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. میرا گویا بولنا میرا کام کرنا میرے اچھی بات کرنا کسی سے کچھ اچھا جملہ بولنا کسی کو صحیح راستہ بتانا کسی کو مشورہ دینا مقصد اللہ کے لیے. یہ یہاں پہ ہم کلیئر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ اندازہ کیجئے یہ صرف قول نہیں رہنا چاہیے یہ عملی صورت میں آئے گا کب والصلوات اور ہماری ساری بدنی عبادتیں بھی جو ہیں وہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ جس طرح الحمدللہ تمام تعریفیں
اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی ہے، التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ وہ آپ ایگزامپل ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ چیز آ جائے گی. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آگے جی والصلوات، ٹھیک ہے، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں. بدنی باتیں صلات سے جمع ہے صلوات، یہ ہم پہلے بھی جمع اس کی یہ پڑھ چکے ہیں. صلات کی جمع صلوات ہے. یعنی اصل میں ظاہری بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں ہماری میکسیمم جو چیز ہوتی ہے جو انوالو ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے تو وہ ہماری باڈی انوالو ہو رہی ہوتی ہے. اس لحاظ سے بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے، اور بدن سے ریلیٹ بھی ہوتی ہے چیز، تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے نا کہہ دیا جاتا ہے کہ سبھی بدنی بات. اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. وہ صلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، بدنی عبادت میں کیا آ سکتا ہے؟ نماز آ سکتی ہے، روزہ آ سکتا ہے، حج آ سکتا ہے، تربیت کرنا آ سکتا ہے، مدد کرنا آ سکتا ہے، تعلیم آ سکتی ہے، دعوت آ سکتی ہے، تبلیغ آ سکتی ہے، دوسروں کا سہارا بننا آ سکتا ہے، کسی کا ہاتھ تھامنا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بدنی عبادت میں آ جاتی ہیں. وہ طیبات، یہ بھی بدنی عبادت ہی ہے نا. دیکھیں ہم اب جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، یا لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے، یا آپ سن رہے ہیں، اس میں ہمارا بدن بھی انوالو ہے، ہماری زبان بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے، وہ طیبات اور سبھی مالی عبادتیں. اب مالی باتیں طیب سے اس لیے بھی آتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ اور اپنے مال کی صفائی جو ہے نا، وہ اپنے مال کو طیب کرنا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال سے ایک تو حرام چیزیں نکال دیں، دوسرے نمبر پہ آپ اپنے مال سے جو اللہ کا حصہ بنتا ہے وہ نکال دیں. تو یہ جو مال کو پاکیزہ کرنا ہے، تو یہ مال سے ریلیٹڈ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، حدیث سے استنباط اس چیز کو سمجھ آتی ہے. تو گویا سبھی مالی عبادتیں، ٹھیک ہے، الف لام پھر ہے، الف لام پھر اس کو جنرلائز کر رہے ہیں. طیبات جو ہے نا وہ طیبہ کی جمع ہے، طیبات الف تا کے ساتھ، الف تا کے ساتھ جمع جو ہے نا وہ مؤنث کی آتی ہے نا، طیبہ سے طیبات. ٹھیک ہو گیا. طیب سے آتا ہے طیبون، بات سمجھتے ہیں، اور طیبہ سے آتا ہے طیبات، طیبون یا طیبین، طیبات. ٹھیک ہے، سبھی مالی باتیں 46 ٹائم قرآن کریم میں یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے، تو گویا اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں. سبھی مالی باتیں، مالی عبادت میں آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے صدقات ہیں، آپ کی خیرات ہے. اس کا ایک دوسرا ترجمہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ یہ ہے کہ سارے تعظیمی کلمے، التحیات میں نے تحیہ کلمے کو بھی کہتے ہیں نا، بات کرنا، کوئی اچھا جملہ بولنا، تو سارے تعظیمی کلمے، والصلوات ساری عبادتیں، ٹھیک ہے، والطیبات ساری پاکیزگیاں، کس کے لیے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کتنا کلیرٹی کے ساتھ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنا سارے کا سارا اس کا کرائٹیریا، ہر کام کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ یہ میں رب کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کی خوشی اور غمی کی ضرورت. مجھے یہ ہے کہ کیا اس کام کو کرنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ جو کام ہے میرا رب کے لیے. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کرتا ہے. گویا وہ دین کا طالب علم ہے، یا دین کا ایک سیکٹ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، آبزرویشن آف ورلڈ، اس کا طالب علم ہے. تو وہ بھی اپنی اگر ڈائریکشن کو درست کر لے اور کہے کہ یہ آبزرویشن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے خالق کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اس پہ میں جتنا غور کرتا ہوں یہ میرے خالق کی ڈیمانڈ بھی ہے قرآن کریم میں. تو یہ جو اس کی ڈائریکشن ہے، تو گویا یہ ڈائریکشن ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر مثال کے طور پہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زولوجی، باٹنی، جیولوجی، اسٹرونومی، کسی کا بھی میں طالب علم ہوں، تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور ان چیزوں کو سمجھنا، پرکھنا، اور پھر اینڈ میں رزلٹ یہ نکالنا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کتنی کمال کی چیزیں پیدا کی ہیں، اور اپنے ایمان کی تازگی کو محسوس کرنا. یہ اگر کرائٹیریا چیزوں کو پرکھنے کا، سمجھنے کا، اور اللہ کا دیا ہوا جو فہم ہے، علم ہے، نالج ہے، مائنڈ ہے، عقل ہے، یہ ساری چیزوں کو اس لیے آپ یوٹیلائز کر کے ایک پروڈکشن کرتے ہیں، ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، انوینشن کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں رب کی ڈیمانڈ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے. کہا ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین، ان تمام دونوں کے مابین بھی اگر کچھ ہے نا، رات کا جانا، دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، جو سسٹمیٹک وے میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایک پراپر وے میں چل رہی ہیں،
اس پہ بھی اگر آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے، آپ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو یہ لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے، دانا لوگوں کے لیے نشانی کا باعث ہے۔ تو گویا یہ چیز ہمیں تلقین کرتی ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائریکشن کو کسی بھی معاملے میں درست کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس گول کو اچیو کر جاتے ہیں جو ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ دین اور دنیا کو سیپریٹ کا جو ایک نظام لوگوں کے مائنڈ میں بنا دیا گیا ہے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ عیسائیت کی جانب سے، پھر یہاں پہ جو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور جو لوگوں کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کی فیلڈ ہے اور یہ تو دین کی فیلڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین اور دنیا یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ دین کے اندر دنیا کا پورشن شامل ہے، دین ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر دنیا کی سٹڈی جو ہے، یعنی آبزرویشن آف ورڈ جو ہے، یہ ایک سیکٹ ہے اس کا۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، صرف اس کی ڈائریکشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے کرے۔ الٹیمیٹلی اس کا یہی ہو کہ میں نے یہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب کی یہ ڈیمانڈ ہے اور اس میں کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں، سبھی مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور بخاری مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کہا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، نہ کسی اور سے کراتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے ذرا دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبق عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے جو سبق ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو جلد ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ اگر کوئی اور سبقت لے جاتا ہے تو پھر آپ سے وہ سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان ہو۔ کوئی بھی بات ہو نا، آپ جو سبق سیکھیں روزانہ کا، تو آپ کا پلان ہو نہ ہو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، میں اب یہ کام کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی ٹائم سے اگر اپنا ارادہ بنا لیں تو آپ سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ ایک کھڑے ہوئے عکاشہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دی، فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے، کہا نہیں، سبق عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو نیکی کا کام جب بھی سنیں، اچھا کام جب بھی سنیں، اچھی چیز جب بھی سنیں، صحیح چیز جب بھی سنیں، پازیٹیو چیز جب بھی سنیں، صحیح ڈائریکشن کے بارے میں جب بھی دیکھیں، تو آپ وہ بندے ہوں جو پہلا قدم اس میں رکھنے والے ہوں۔ آپ کہیں میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کام کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا قدم رکھنے والا جو شخص ہے اس کو دیکھا دیکھی اگر دوسرے لوگ بھی اس چیز پہ قدم رکھتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت زبردست قسم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے، کچھ لوگ آئے بڑے ہی غریب تھے اور پہننے کے لیے نہ کپڑے تھے، بس ٹاٹ شوٹ پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں جوتے ٹوٹے پھوٹے، بہت کم، بہت حالت ان کی خراب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اللہ کے وسلم کا جو ہے نا وہ چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، ٹھیک ہے، تبدیل ہو گیا، اور بڑے پریشان ہوئے، گھر گئے، واپس آئے، جناب بلال سے کہا اذان دو، جناب اذان دی، بعد میں آئے اللہ کے وسلم نے بعد میں نا لوگوں سے کہا بھی بات اس طرح ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مال نکالو، پیسہ نکالو، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا وہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دیکھو ہمارے پاس کس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو کچھ جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز کوئی لے کے آ رہا ہے، کوئی لے کے آ رہا ہے، کوئی لے کے آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نا سارے ہر کوئی لے کے آنے لگ گیا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے نا ایک زبردست قسم کی جو ہے نا وہ بوری تھی، اس ٹائپ سے آپ سمجھ لیں، وہ کھینچ کے نا بڑی بمشکل اسے لے کے آیا اللہ کے رسول سامنے اور آ کے ایسے ڈھیر کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص جب لے کے آیا تو اس کے لے کے آنے کی وجہ سے باقی لوگوں میں شوق، جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب جذبہ پیدا ہوا کہ اس بوری کو دیکھا نا، تو اس جذبے سے انہوں نے کیا کیا کہ باقی تمام لوگ پھر جوک در جوک کھڑے ہوئے اور اپنے گھر سے جو کچھ لے کے آ سکتے تھے لے کے آئے، وہاں پہ ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا اور وہ کہا کہ جس کسی نے کوئی نیکی کا کام سٹارٹ کیا اور اس کو دیکھا دیکھی کسی دوسرے نے وہ کام کیا، تو یہ جس نے سٹارٹ کیا نا وہ نیکی کا کام، اس کو دیکھا دیکھی جس لوگوں نے کیا ہوا نا برابر کے اجر کا ثواب وہ بندہ بھی کما لیتا ہے بغیر کچھ کمی کیے سیکنڈ پرسن کے۔
بات سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے برائی کا معاملہ ہے کہ جس کسی نے کوئی برائی کو سٹارٹ کیا اور اس برائی پہ اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ لگے, اب بغیر کسی گناہ کمی کیے ان لوگوں کے اس بندے کے کھاتے میں ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں سارے لوگ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسان کو اگر کسی نیکی کا پتہ لگے تو فوراً سے وہاں پہ انسان کو ایکشن لینا چاہیے. تشہد کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. تینوں کا احتساب کیجئے کہ آپ کی زبان کا کیا حال ہے, آپ کی قوتیں خاص کر ذہن کہاں صرف ہو رہی ہیں, آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. تینوں چیزوں کا آپ پلان بنائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میری قول, میرا بدن, میرا مال, یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہی استعمال ہوں, حلال جگہ سے کماؤں, حلال جگہ پہ انویسٹ کروں, اپنی صلاحیت کو یوٹیلائز کروں. ابھی یہ قرآن کریم ایک میرے سامنے پڑا ہوا ہے, کل ایک صاحب آئے ماشاءاللہ سے, شاعر تھے شاعر, تو انہوں نے کیا کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں, یہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا, ایک صاحب آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ شاعر تھے شاعر. میں یہی بات کہتا ہوں کہ اپنی جو صلاحیت ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کی اگر کوئی عملی آپ نے کچھ شکل دیکھنی ہے نا, تو یہ انہوں نے یہ دیکھیں ان کے پاس صلاحیت تھی, اور صلاحیت کیا تھی کہ یہ شاعر تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پورے قرآن کریم کا یہ جو ترجمہ ہے نا, یہ والا ترجمہ, یہ دیکھیں, یہ جو پورے قرآن کریم کا ترجمہ ہے نا, یہ انہوں نے شاعری میں کیا ہوا ہے. بات سمجھتے ہیں, یعنی شاعری میں اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں اس کا لائیو جو ہے نا وہ ٹیسٹ آپ دیکھیں اس کا ذرا. مثال کے طور پہ ایک ترجمہ کرنا ہے نا, تو ترجمہ بھی ماشاءاللہ بڑا کمال کا کیا ہوا ہے. اب دیکھیں ترجمہ کرنا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرنا ہے, تو کہتے ہیں ہے اللہ کے نام سے ابتدا, وہ رحم و کرم میں ہے بے انتہا. سمجھتے ہیں اس طریقے سے. تو مطلب صحیح معنوں میں اگر آپ کسی نے یوٹیلائزیشن کی ہے نا اپنی اس صلاحیت کی, تو آپ دیکھیں گے کیسی چیز ہے. اس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس کو آپ نیکی کے کام میں لگائیں, صحیح کام میں صحیح ڈائریکشن پہ لگائیں. آپ کو ایک سورت, چھوٹی سی سورت ہے, سورت عصر جیسے ہے, وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر ہے نا, تو کہتے ہیں زمانے کی قسم انسان تو ہے ہی خسارے میں, مگر جو مان جاتے ہیں عمل اچھے کماتے ہیں. کریں تلقین آپس میں جو حق کا ساتھ دینے کی, کریں تلقین آپس میں جو صابر بن کے رہنے کی. ٹھیک ہے, یعنی ان کا موٹیو پتہ کیا تھا, ان سے پوچھا موٹیو کیا ہے, تو ان کا موٹیو یہ تھا کہ میں مطلب قرآن کریم کو اس طریقے سے منظوم کروں کہ پڑھنے والے کو نا لذت آئے. تو بس یہ موٹیو ہے, اور اس موٹیو کو لے کے انہوں نے کس طریقے سے اپنی صلاحیت کے ساتھ انہوں نے شامل کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وقت دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے, اس کو انسان کو وہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر, ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور برکتیں ہوں اس کی. ٹھیک ہے, یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. الف لام پھر وہی ہے جو جنرلائز کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے الحمد میں ہے ہر قسم کی سلامتی. یہ قرآن کریم میں 42 ٹائم ہے. سلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. یعنی ہم گویا یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے محفوظ رکھ. ٹھیک ہے, یہ دیکھو علیہ کا لفظ ایک ہے علا, ایک ہے کا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ پڑھی ہے نا ساری ضمیریں, وہ ہو یا ہی, ہو, ہوم, کا, ہی, کم, نا اور ہا. اب اس کے ساتھ علا لگایا ہوا ہے, یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ آپ پریکٹس میرے ساتھ کیجئے. اپنے رائٹ ہینڈ کو, میرے پتہ نہیں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, اپنے رائٹ ہینڈ کو آپ جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ کیجئے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا اور علیہا. بات سمجھتے ہیں, یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس پر, ان سب پر, آپ پر, مجھ پر, آپ سب پر, ہم سب پر, اور اس ایک عورت پر. یہ ہے, آپ نے اس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. تو یہ ہے علیہ کا. علیہ کا مطلب اس طریقے سے اشارہ, یعنی آپ پر. ٹھیک ہے, علیہ کا آپ پر. السلام علیکہ, سلامتی ہو آپ پر. ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ ایھا یا ایھا یا ایھا, یہ سارے جو ہے نا اے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, مخاطب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں جہاں کہیں یا آ جائے, جیسے یا اللہ, تو ہم کہیں گے اے اللہ,
کہیں آ جائے ایوہ النبی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آ جائے یا ایوہ تو تب بھی یہی مراد ہوگا، یا ایوہ الذین آمنوا تو کہیں گے نا اے ایمان والو، تو یہ تینوں لفظ جو ہے نا وہ اے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، برکات اور اس کی برکتیں ہوں۔ نبی کی جمع کیا ہوگی؟ نبیون یا انبیاء، 74 ٹائم قرآن کریم میں یوز ہے۔ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، یہ 114 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہے۔ برکہ کی جمع ہے برکات، ٹھیک ہے، برکہ کی جمع کیا ہے؟ برکات، یہ الف تا کے ساتھ آتی ہے، اگر ہو ضمیر آ گئی ہے نا، وہی والی جو ہو ضمیر یہ والی، تو وہ برکات ہو اور اس کی برکات، اس چیز مراد اللہ کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو غور کریں گے تو آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ وہ برکاتہ الگ الگ کر کے لکھ دیا انہوں نے، واو الگ ہے، برکات الگ ہے، ہو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کی تین عبادتوں کو جس نے بہترین طور پہ انجام دیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ التحیات للہ میری قولی عبادتیں، ٹھیک ہے، والصلوات میری عملی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے والطیبات میری مالی عبادتیں، اللہ تیرے لیے ہیں صرف۔ جس نے ان تینوں عبادتوں کو صحیح معنوں میں بجا لے کے آیا، جس نے بہترین طور پہ انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا یہ سارا کام، ایک تو ہے ان کاموں کو بجا لے کے آیا، اور جس نے ہم کو سکھایا ان کو کیسے کیا جائے گا، ان کو اس چیز میں کیسے انوالو کیا جائے گا، وہ اس طرح کہ آپ ساتھ یہ بات کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے کس قدر محنت، کس قدر تغدو کے ساتھ، کس قدر آزمائش اور تکالیف کے ساتھ امت تک ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچایا۔ یہ یقیناً ایسی بات ہے، ہم نے یہاں پہ تین باتیں کی ہیں، ایک ہے سلامتی ہو، دوسری ہے رحمت ہو، تیسری ہے برکت ہو۔ سلامتی کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرے، محفوظ رکھے۔ رحمت ہو مطلب اللہ کا آپ پہ احسان ہو، فضل ہو، محبت کے ساتھ اللہ آپ کا خوب خیال رکھے۔ برکات ہوں، اللہ تعالیٰ ہر احسان، فضل، خیر، بھلائی میں آپ کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کرے، یعنی اور زیادہ دے، اور زیادہ دے۔ یہ چیز ہے کہ تین آپ یہاں پہ ٹائم بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلامتی، رحمت اور برکات، یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کسی بھی مسلمان کو سلام کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم یہی تین دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہم دوبارہ اس تصور احساس کے ساتھ ہم دوبارہ کہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکات ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، انسان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی جملے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اور یہ تشہد میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ دیکھیں یہ والا پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کو بیان کیا، کیا ترتیب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی بات کو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے ساتھ، پھر آگے اپنے اور اپنے مومن بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں ان تمام پر سلامتی ہو۔ سلام ہر قسم کی سلامتی، یعنی الف لام آ گیا، علینا پھر آ گیا نا، علینا، علینا آ گیا تو نہ کیا ہوگا، اشارہ کیا ہوگا، اشارہ 4 انگلیوں کا اپنی طرف، علینا ہم پر، ہم پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ دوبارہ پڑھنے علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا اور علیہا، ٹھیک ہے۔ تو علینا ہم پر سلامتی ہو، آگے ترجمہ ذہن میں کہ کس طریقے سے علی اور نا آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، وعلی اور اوپر، علی پر، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بندہ، غلام، عبد کی جمع کیا ہوگی، عباد، ٹھیک ہے۔ عبد کہتے ہیں ایک بندے کو، عباد کہتے ہیں زیادہ بندوں کو، ٹھیک ہے۔ تو عبد، عباد، عبد کی جمع کیا ہے جی، عباد، عباد اللہ الصالح، عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے، نیک بندے۔ صالح کی جمع کیا ہوگی جی، میں نے آپ کو بتایا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کیسے آتی ہے، واو نون کے ساتھ یا یا نون کے ساتھ۔ یہاں پہ کون سی آئی ہے، یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یا نون کے ساتھ کیوں آئی ہے، وہ پیچھے علا کی وجہ سے نا، تو یہ حالت جری میں، یعنی کہ یا نون کے ساتھ کب آتی ہے، جب اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے آنا ہو کہ صالحین آنا ہو نا، تو پھر صالحین آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صالحین آنا تھا، جیسے عباد اللہ آتا تو صالحین، اگر واحد ہوتا صالحین آتا تو صالحین، ٹھیک ہے۔ تو یا نون کے ساتھ 2 جمع ہوتی ہیں، یا واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ۔
تو یہاں پہ یا نون کے ساتھ ہے تو فوراً سے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ایک صالح بندہ مراد نہیں ہے، بہت سے نیک لوگ مراد ہیں۔ دیکھیں اللہ کا انعام کن پر ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہاں پہلے نبی پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں نبی اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے، پہلے انبیاء اور آخر والے صالحین کے لیے دعا قبول ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید کے درمیان والے علینا کے لیے بھی قبول ہو جائے، تو یہ امید رکھنا۔ دیکھیں نا، اللہ پر جو ہم نے سلامتی کی وہ تو جو ہم نے سلامتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تو قبول ہونی ہے، اور جو ہم نے سلامتی کی دعا کی صالح بندوں پر وہ بھی ہونی ہے۔ درمیان میں کون ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رہیں کہ ہم انبیاء کے جو ہے نا وہ فالوور بنے اس طریقے سے، تاکہ ہماری جو کیٹیگری ہے علینا والی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرمائے۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے قرآن میں انعام ملنے والے کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا کہا نا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اینڈ میں صالح ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذکر کے بعد ہمارا درمیان میں ذکر کر کے ساتھ اینڈ میں صالحین رکھ دیا کہ بھائی آپ انبیاء سے جو ہے نا وہ چیزوں کو ایکسپیکٹ کریں، لیں، بات لیں، ٹھیک ہے، ان کی فالوور بنیں اور اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی لسٹ میں آپ شامل ہو جائیں۔ آگے چلیں۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں، دیکھیں کروڑوں لوگ دعا کر رہے ہیں، کیا؟ عباد اللہ الصالحین۔ اگر ہم صالح بن جائیں، اگر ہم نیک بن جائیں، تو آپ سوچیں کہ ان کی اس دعا میں ہم شامل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا صالح بننے کا۔ اس لیے پلان بنائیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح بندہ یا صالحہ بندی بنائے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندہ یا نیک عورت اللہ تعالیٰ بنائے، ٹھیک ہے، جس بھی جنس سے ہمارا تعلق ہو۔ آگے چلتے ہیں، یہ سارے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ دوبارہ پریکٹس کیجیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ گواہی دینے کا مطلب کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، اپنا عملی مظاہرہ اس کے ساتھ کرنا۔ ان آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ان بھی پڑھ چکے ہیں، انا بھی پڑھ چکے ہیں، اننا بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور انا کا مطلب کہ بھی ہوتا ہے اور یقیناً بھی ہوتا ہے، انا کا مطلب یقیناً ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ریوائز کیا کریں مائنڈ میں اس طریقے سے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کی جمع کیا ہے جی؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، الا سوائے، غیر یعنی علاوہ، یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو دیکھو زندگی میں کیسے لائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے نا اللہ۔ احتساب کیجئے کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے، اس کی بات کو میں نے کتنی دفعہ مانا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کی فرمانبرداری کس طرح کیسے کی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے برے دوست تو نہیں ہے کہیں، میں کہیں انٹرنیٹ کا غلط استعمال تو نہیں کرتا، کہیں میرے اندر ایسی بری عادات تو نہیں ہے، کہیں میری چیٹنگ ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو مجھے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا پلان بنائیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ رہنے کا پلان بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنی لائف میں چینج فیل کریں گے۔ تو گویا اس پہ بھی جب پلان بن جائے، عمل شروع ہو جائے، تو پھر تبلیغ کیجئے کہ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، واو کا مطلب اور اشہد کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں۔ انا آ گیا نا، میں نے بتایا انا کے 2 ترجمے بتائے ہیں، کہ انا کے 2 ترجمے بتائے کون کون سے جی؟ کہ یا یقیناً، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ وہ بھی ہم نے کہ پڑھا تھا۔ تو یہ دونوں کا ترجمہ اس طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ عبدہ، اس کا بندہ، عبد کی جمع ہم نے کیا پڑھی ہے جی؟ عباد، ورسولہ، اور اس کا رسول، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ رسول کی جمع کیا جی؟ رسول، رسول کی جمع کیا جی؟ رسول، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اذان کے سبق میں اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے، یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے کیا جی؟ اسوہ حسنہ ہیں۔ یہ تمام تصور، احساس اور دعا کے ساتھ دوبارہ اس کی پریکٹس کیجیے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو 2 منٹ کی بریک لے لیجئے۔ میرے خیال سے آج ہم نے جو التحیات کا مطالعہ کیا ہے اس کو ذرا ذہن میں سمرائز کیجئے، دیکھیے کہ اس میں ہم نے آج کیا سیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پانی شانی پی لیجئے، اور اس کے علاوہ آپ سانس گہرا لے لیجئے تاکہ آپ کو پچھلے والا جو بوجھ ہے لیکچر کا وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ جی، میرے خیال سے آپ لوگوں نے سانس لے لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلا پورشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان، آگے جو ہے نا وہ تحیات ہم نے پڑھ لی ہے، اگلے پورشن میں لیکچر میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی اگلا پورشن جو ہے نا وہ گرامر کا ہے، اور گرامر کے پورشن میں ہم یہ 4 جو ورڈز ہیں قرآن کریم میں بہت استعمال ہے ان کو ہم دیکھیں گے، اور یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، ھذا ھؤلاء ذالک اولئک، ٹھیک ہے، ھذا ھؤلاء ذالک اولئک، اس کو مائنڈ میں یاد کر لیجئے۔ پھر آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اس کو پڑھنا TPI طریقے سے ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ مائنڈ میں رکھیں تاکہ الگ الگ جگہ پہ سٹوریج ہوتی رہے اور آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ تقریباً 1100 مرتبہ آپ نے یہ ورڈز پچھلے لیکچر میں پڑھے ہیں۔ الہی کا مطلب، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس۔ تو آپ یہ اس کی ذرا پریکٹس کیجئے، میں 2 منٹ رک جاتا ہوں، اس کی پریکٹس کیجئے آپ خود۔ بلکہ میں آپ کا مائکرو فون آن کر دیتا ہوں کہ کوئی کویسچن آپ سے پوچھ بھی سکوں نا، اس کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی اب آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کرنا ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کویسچن نا، تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ کچھ بات چیت کر سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بورنگ بھی تھوڑی ختم ہوگی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ الیکا کا کیا معنی ہے، کون بتائے گا؟ الیکا کیا معنی ہے؟ الیکا ہینڈ ریز کیجئے گا، ہینڈ ریز کیجئے گا۔ الیکا کا کیا معنی ہے؟ یہ جو الیکا، یہ والا الیکا، جی زیبا عرفان آپ بتائیں جی یہ الیکا کا کیا معنی ہے؟ زیبا عرفان آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ الیکا، الیکا کا کیا معنی ہے؟ الیکا مطلب ہے تمہاری طرف، ہاں آپ کی طرف۔ اشارہ اس کا کیا بنے گا؟ سامنے۔ اشارہ کیا بنے گا؟ سامنے۔ ہاں جیسے کہتے ہیں الیکا آپ کی طرف۔ اچھا چلے اور پوچھ لیتے ہیں آپ سے، آپ کسی اور سے پوچھتے ہیں، آپ میں سے کون بتائے گا معنا؟ معنا کا کیا مطلب ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا۔ معنا، ثنا اقبال، معنا، یہ والا معنا۔ سر میں بتاؤں؟ ثنا اقبال نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ بتا دیں فرحا، فارحا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، معنا ہمارے ساتھ، ہاں معنا کا ہمارے ساتھ اشارہ کیسے ہوگا؟ آپ زبان سے کچھ اشارہ کر کے بتائیں کہ کیسے اشارہ ہوگا اس کا؟ معنا یعنی وہ فنگر ہماری طرف ہوگا، مطلب ہم سب کے ساتھ۔ ہاں معنا ہمارے ساتھ۔ اچھا آپ میں سے نا مجھے یہ اندہو کی ایک دفعہ گیدان، یہ جو پوری اندہو کی لکھی ہوئی ہے نا، یہ پوری اندہو ایک دفعہ اس کا پورا پڑھ کے ترجمہ کر کے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے۔ کوئی ہینڈ ریز کرے گا؟ جی شعیب نعمان نامی آئی ڈی سے آپ کچھ کر کے دکھائیں جی اندہو سے، میں دیکھوں گا کچھ فائدہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ اندہو سنگل کے لیے، سنگل میل، آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیے، اندہو کا اندہو، اندہم، اندہ کا ترجمہ کرتے جائیے۔ سر اندہو اس کے پاس، ٹھیک ہے، ایک کے پاس، ٹھیک ہے، اندہم ان سب کے پاس، ٹھیک ہے، اندہ کا آپ کے پاس،
عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. زبردست. مہا کا کون کرے گا اس طریقے سے؟ ہما ندیم نے ہینڈ ریز کیا ہے. مہا کا اسی طریقے سے ترجمہ کیجئے گا. جی زیبا عرفان، مہا کا آپ ترجمہ کریں گے پوری جی سیریز کا؟ جی مع کا اس کے پاس، جی معہم ان سب کے پاس. ٹھیک ہے جی 4 فنگرز کے ساتھ ان سب کے پاس. مع کا تو آپ کے پاس، معی میرے پاس، معکم آپ سب کے پاس، معنا ہمارے پاس، معہا اس عورت کے پاس. زبردست ہو گیا. الہی کا کون کرے گا؟ الہی کا ہینڈ ریز کیجئے گا. الہی کا، الہی والا پوری سیریز کا ترجمہ کرنا ہے. یہ نبیہہ وسیم نے ہینڈ ریز کیا. جی نبیہہ وسیم، نبیہہ وسیم آپ کریں گے الہی کا؟ جی میں کر رہی ہوں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس عورت کے لیے. ہاں جی آپ اشارہ کر رہی ہو نا؟ جی اشارہ کر رہی ہوں. بس اشارہ کر کے اس کو مائنڈ میں آپ یاد کیجئے گا تو انشاءاللہ. تو نیکسٹ اگر کوئی آتا ہے تو میں آپ سے پریکٹس کرواتا ہوں. اپنے مائک آف کر دیجئے. جی یہ آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. انشاءاللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ویک میں جو ہم نے پڑھا ہوگا 4 لیکچر، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک دن اسپیشلی صرف اس کو پریکٹس کے لیے رکھیں. تو انشاءاللہ اس کا کچھ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آج کی کلاس میں حروف جر کے متعلق آپ نے 4 باتیں سیکھنی ہیں. سب سے پہلے نا تو 4 باتیں جو آپ نے حروف جر پیچھے پڑھے ہیں نا وہ یہاں پہ دیکھ لیں. آپ نے پڑھے کون سے ہیں؟ اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں نا انگلش میں. پریپوزیشن ایک ہے لا ینلی زبر زیر کے ساتھ، لام ہے، من عن با فی علا الا. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف جر ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. حروف جر جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں کسی بھی سینٹینس کو کریٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، اسی کے علاوہ آپ نے مع اور اندہ پڑھا. یہ حروف جر نہیں ہے مگر اس کے ساتھ آپ نے ضمیروں کو ملا کے پڑھا، جیسے معہو، معہم، معکا، معیہ. ٹھیک ہے، معکم، معکم، معنا اور معہا. اس طریقے سے آپ نے پڑھا پیچھے. ٹھیک ہے، اوپر والے جو ہیں یہ حروف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اچھا 4 جو باتیں حروف جر سے ریلیٹڈ آپ پہلی بات نوٹ کیجئے. پہلی یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. ہر زبان کا حرف جر کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو عربی میں حرف جر پڑھا ہے جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اردو میں بھی یا انگلش میں بھی وہی حرف جر ہوگا. نہیں، جیسے آپ نے پڑھا نا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کے آئے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لے کے آیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایمان لے کے آیا، یا اس ٹائپ سے معنی اس کا ہو سکتا ہے. آپ نے کہا آمنت باللہ، یہاں پہ حرف جر کیا ہے؟ با. اور اس کو اردو میں کیسے یوز کر رہے ہیں؟ پر. ٹھیک ہے، اور انگلش میں آئی بلیو ان اللہ، ان کا لفظ یوز کر رہے ہیں آپ. تو گویا ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. جب ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو عربی میں با، انگریزی میں ان، اور اردو میں پر استعمال ہوتا ہے. بس کام کو دیکھیں تو حرف جر سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ الگ الگ حرف جر استعمال ہو رہے ہیں ہر لینگویج میں. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. یعنی عربی میں حرف جر آتا ہے، وہ لفظ عربی میں حرف جر استعمال ہو گیا، لیکن جب اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی دوسری لینگویج میں تو وہ حرف جر آتا ہی نہیں ہے. اس لینگویج میں وہ لفظ ہی نہیں آتا بولتے ہوئے، حالانکہ ترجمہ بھی وہی بنتا ہے. تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا اغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے. اغفر آپ معاف کر دیجئے، لی مجھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ لام حرف جر آیا یہاں پہ، لیکن آپ اس کی اگر انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں forgive me، تو یہاں پہ کوئی حرف جر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا، کوئی حرف جر استعمال ہی نہیں ہوا. تو مطلب یہ ہوا کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی میں حرف جر آتا ہے مگر دوسری زبان میں حرف جر نہیں آتا. تھرڈ چیز یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں، یعنی عربی میں یوز نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ انگلش یا اردو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ورحمنی، مجھ پہ رحم کیجیے. ورحم آپ رحم کیجیے، نی مجھ پہ. اب ورحم ارحم، یہ آپ کو پتا ارحم یہ جو ہے نا وہ فعل ہے، اور نی جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اس میں حرف جر آیا نہیں. لیکن اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو آتا ہے رحم کر مجھ پر. اب پر جو ہے یہ حرف جر ہے. اور اس طریقے سے اینڈ ہیو مرسی آن می، آن کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. تو یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کبھی حرف جر جو ہے وہ عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے. فورتھ نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ حرف جر بدلنے سے نا
معنی بدل جاتا ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آپ کہتے ہیں لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے لکڑی آپ کے ہاتھ میں, اس سے آپ نے پٹائی کی کسی کی, ایک یہ ہے کہ لکڑی ہے اس کے اوپر آپ نے پٹائی کی, اس کو مارا. تو یہ دونوں کتنا فرق ہو گیا. ایک ہے دیکھیں اسی طریقے سے انگلش میں آپ جب چینج کرتے ہیں گیٹ کے ساتھ لگاتے ہیں, ان اور آؤٹ لگاتے ہیں, تو گیٹ ان گیٹ آؤٹ دونوں کا فرق ہے. ایک کا مطلب ہے کہ بھائی آپ آ جائیں, دوسرے کا مطلب ہے کہ آپ چلے جائیں. تو یہ کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ حرف جر جو ہے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے معنی کو سمجھنے میں. سو مطلب یہ ہوا کہ حرف جر کا معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. صلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. آپ مطلب کہتے ہیں رب کے لیے نماز پڑھیے. اور یہی چیز اللہ کے رسول کے نہیں آتا. اللہ کے رسول کے ایسے آ سکتا ہے کہ صلی لمحمد, آ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول کے لیے نماز تھوڑا پڑھنی ہے, اللہ کے رسول کے طریقے میں پڑھنی ہے, لیکن اللہ کے رسول کے لیے نماز نہیں ہے, نماز اللہ کے لیے. تو ہم صلی لربک, نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, یہ بات کہہ سکتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ صلی علی محمد, یعنی رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک حرف جر کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کتنی امپورٹنٹ ہے. آگے چلیں. آگے جی یہ جو 4 اہم آپ نے پوائنٹس دیکھے ہیں حروف جر سے ریلیٹڈ, تو یہ اس کو دوبارہ آپ ذرا سمرائز کر لیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہے, اس کی آپ نے ایگزامپلس دیکھ لی. نمبر 2, کبھی حرف جر جو ہے وہ عربی میں تو استعمال ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہو جاتا ہے, اس کی آپ نے ایگزامپل دیکھ لی. نمبر 3, کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسے تو وہ دوسری زبان میں ہوتا ہے. نمبر 4, حرف جر بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ معنی میں بہت تبدیلی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس چیز کو 4 اہم نکات کو نوٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے, اینڈ دین کسی بھی چیز کی ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے. تو اس لیے حروف جر کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آگے جو 4 الفاظ میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں کہ جو اس اشارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کسی کو اشارہ کرنے کے لیے, یہ 4 الفاظ آج ہم نے پڑھنے ہیں آج کے سبق میں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ سب, وہ سب. عربی میں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا. ہاذا قریب ہے نا تو اس کے لیے استعمال ہاذا یہ, ٹھیک ہے, قریب ہے, مذکر ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا. ہاؤلائی دور ہے, مذکر ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی, ٹھیک ہے, جمع. ہاذا قریب ہے, مذکر ہے, واحد ہے, یعنی واحد مذکر قریب, ایسا سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے قریب ہے اور کیا جی مذکر ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں ہاذا. اور ایک چیز ہے, کئی چیزیں ہیں دور ہیں مذکر ہیں تو اس کے لیے ہاؤلائی, مؤنث کے لیے بھی عمومی طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے ہاؤلائی, وہ سب, ٹھیک ہے. ذالکا یہ جو ہے نا وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالکا ایک چیز اگر دور پڑی ہوئی ہے نا مذکر, اس کے لیے ذالکا استعمال ہوتا ہے. کئی چیزیں دور پڑی ہوئی ہیں تو اس کے لیے مؤنث سوری یہ اب یہ جو ہے نا ہاذا ہاؤلائی یہ قریب کے لیے, ذالکا اولئک کیا ہے یہ بعید کے لیے, دور کے لیے. ٹھیک ہو گیا. باقی واحد جمع کا فرق ہے, یہ ہاذا واحد ہے, ہاؤلائی جمع ہے, ذالکا واحد ہے, اولئک جمع ہے. ترجمے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. آگے المحادثۃ العربیہ اسپوکن عربک میں ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا من ہاذا, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. من کا مطلب یہ, من کا مطلب کون, عمومی طور پہ آپ نے پیچھے پڑھا نا من ہاذا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کون ہے. اصل ترجمہ یہ ہوگا کون, من کا مطلب کون, من ہاذا یہ کون ہے. تو کہیں گے بھی ہاذا مسلم, یہ مسلمان ہے. تو اگر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں گے من ہاؤلائی, بھائی یہ لوگ کون ہیں. تو کہیں گے ہاؤلائی مسلمون, مسلمون جمع ہو گئے نا, یہ سب مسلمان ہیں. کوئی دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ بیٹھا ہوا دور تو ہم کہیں گے من ذالکا, وہ کون ہے. تو کہیں گے ذالکا مسلم, وہ مسلمان ہے. وہ کہتا ہے من اولئک, بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی سوال کرے گا تو من اولئک وہ سب کون ہے, ٹھیک ہے. تو کہے گا اولئک مسلمون, وہ سب کیا جی مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ اس کا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ ہاذا ہاؤلا ذالکا اولئک, ہاذا ہاؤلائی قریب کے لیے, ذالکا اولئک دور کے لیے, ہاذا واحد ہاؤلائی جمع, ذالکا واحد اولئک جمع. ٹھیک ہو گیا. ہاذا کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاذہ, یعنی اگر چیز ایک مذکر ہے یعنی جینڈر کے اعتبار سے تو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے. اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے ہاذہ استعمال ہوتا ہے. جس طریقے سے ہی اور شی ہوتا ہے نا بھیا, تو اس طریقے سے ذالکا ایک مذکر ہے تو تلکا اس کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں قرآن کریم میں 88 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں.
تو یہ آپ نے اس کا تھوڑا سا دیکھ لیا، آپ تھوڑا سا سینیریو دیکھ لیں. باقی یہ جو اولئک ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے ہؤلاء مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ھذا اور ذالک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہے نا ھذا ھذہ ذالک تلک، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی تو آپ کی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. نقطہ تعلیم کیا ہے جی؟ نقطہ تعلیم آج کا یہ ہے کہ سیکھنے کے جو ہے نا 7 اہم طریقے ہیں. ایک چیز ہے جو انسان سن کر سیکھتا ہے. سن کر سیکھنے میں جیسے آواز ہے، نغمے ہیں، قرات ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان سن کے سیکھتا ہے، لسننگ کر رہا ہے بیٹھا. دوسری چیز ہے جو انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، ویژنری مائنڈ جو ہے نا، وہ انسان دیکھتا ہے نا، ویژن کر، تو تصویر دیکھنا، ویڈیو دیکھنا، انوائرمنٹ دیکھنا، یہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اسے بھی سیکھتا ہے. کچھ چیزیں جو انسان بول کر سیکھتا ہے، بول کر یا لکھ کر سیکھتا ہے نا، چھو کر سیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اچھا یہ چیز ہے، پریکٹس کرتا ہے اس کی بار بار. کچھ چیزیں منطقی اعتبار یعنی سوچ کر اسباب کے ساتھ سیکھتا ہے کہ یار اس سے یہ سبب ہے، اچھا یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جو انسان مل کے بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر سے سیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ کلاس میں. کچھ چیزیں جو انسان اکیلے بیٹھ کے یعنی خود تفکر کر کے تدبر کر کے انسان سیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں استعمال کر کے انسان سیکھتا ہے. سیکھنے کے عام طریقے انہوں نے دوبارہ لکھ دیے ہیں، طریقے سن کر، دیکھ کر، بول کر، چھو کر، منطقی، مل کر، اکیلے، ٹھیک ہے. ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ مختص ہے. سارا دماغ آپ استعمال کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے. یہ نہ کیجئے کہ بھائی میں تو لیکچر سننے ہیں، ٹھیک ہے، بس میں سن لیا ہے اور اب مجھے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ پریکٹس کی ضرورت ہے، میرا تو دماغ ہی بہت ہے، ٹھیک ہے، آئنسٹائن میرا دماغ ہے، آئنسٹائن کی طرح، تو اس میں تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے سنا ہے اور امام بخاری کی طرح مجھے یاد ہو گیا. نہیں، ہم نے پریکٹس کرنی ہے. جب پریکٹس نہیں کریں گے تب تک ہمارا کام نہیں ہوگا. تو ہر ایک کام اپنا انداز اس میں ضرور جو ہے وہ دخل انداز کیجیے، یعنی اپنے طور پہ بھی اسے کیجیے، الگ بھی کیجیے، لوگوں کے ساتھ بھی کیجیے. آپ بار بار پریکٹس کے ساتھ کیجیے، فزیکلٹی کو انوالو کیجیے، مائنڈ کو انوالو کیجیے، دل سے کیجیے، لسننگ کیجیے، دیکھیے اسے، توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجیے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ نے 93 ورڈز 1 سے لے کے 8 تک سیکھ لی ہے، جو قرآن کریم میں 27,536 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. قرآن کریم میں کل تقریباً 4500 ورڈز ہیں جو تقریباً 78,000 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں. 78,000 میں سے آپ نے 27,536 ورڈ سیکھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، دوسرے تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کوئسچن ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی عرفہ یونس. جی وعلیکم السلام. آپ کی وائس صحیح نہیں آ رہی. سارے اب مائک میں آن کریں گے، جس کا نام لے رہا ہوں وہ اپنا مائک آف کرے. جی عرفہ یونس پہلے آپ کوشچن کر لیں. ہما آپ اپنا مائک آف ایک منٹ رکیں جی. میں ایک دفعہ ان کے مائک آف کر کے پھر چلاؤں. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مائک آف کرنا ہے. جو کوشچن کر رہے ہیں اس کو صرف اس کا مائک آن ہو. جی عرفہ یونس. کوشچن یہ ہے کہ جو ہم نے مونس کے لیے پڑھا ہے سیگا کہ تن کا اور حاضی ہی جو آ رہا ہے، تو اس کے لیے جمع کے لیے کون سے یوز ہوں گے؟ جمع کے لیے وہی سیم ہے. ان کے لیے میں آپ کو بتایا کہ اولئک اور ہؤلاء جو ہے نا وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اوکے جیسے ہم انگلش میں نہیں یوز کرتے یو، اب مذکر ہے تب بھی یو کرتے ہیں اور مؤنث ہے تب بھی یو کرتے ہیں. لائک اگر زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے بھی ہم ہؤلاء اور اولئک ہی یوز کریں گے. ایسے ہی ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. اردو میں بھی ایسے ہی ہے. اردو میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، اردو میں آپ کہہ دیتے ہیں آپ سب نے یہ بات کہی تھی. اب آپ سب جب آپ نے جملہ بولا ہے تو اس سے مراد تو مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بولتا ہے وہی جملہ بولتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو میرے خیال سے تقریباً تمام لینگویجز میں اس طرح کا کچھ نہ کچھ موجود ہے، آپ کو مل جائے گا. جی ہما ندیم. ہما ندیم آپ اپنا مائکروفون آن کر کے کوشچن کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی مجھے کل کے بارے میں بھی ایک چیز پوچھنی تھی کہ آپ نے ایک تو لکا
اور لمن جو مطلب ایک زبر اور لام کے نیچے زیر ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اور دوسرے جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا رحمتہ اور یہ بحمدی ہی، مطلب ہا کے اوپر پیش ہے اور ہا کے نیچے زبر ہے، تو اس میں درمیان میں کیا مطلب فرق ہے؟ ہم ان کو کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکیں گے؟ جی اچھا، اور معنی ایک اور چیز مع اور عندہ، ایک کوشچن کرنا ہے، کوشچن نہ دیں گے نا. ایک آپ نے پوچھا ہے کہ ہاں ایک آپ نے پوچھا ہے کہ ہم نے لفظ پڑھا، اپنا مائکروفون آف جی جی. ایک آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ ہی اور ہو اس میں کیا فرق ہے. ایک پوچھا آپ نے لا اور لی میں کیا فرق ہے. ایسی ہے لا اور لی اور ہو اور ہی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن یوز ہوتے ہیں، ورڈ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مائنیوٹ سے جو فرق ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ زبر زیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لحاظ میں اس صورتحال میں نا اس میں لام اور لی جو استعمال ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یار یہ ورڈ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لا استعمال ہونا ہے یا لی استعمال ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے للہ ہی. ٹھیک ہے، اور کہیں لام کے زبر کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. یہ مراد وہی ہے کہ بھائی یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہو ہے یا ہی ہے، تو یہ بھی اکارڈنگ ٹو ورڈ استعمال ہوتا ہے. جو سمجھیں کہ لٹریچر ہے، لٹریچر کی زبان کہہ لیں یا جو عرب کی بول چال کی زبان ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے نا وہ چیز انوالو ہے، یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بھائی کہیں پہ ہو استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے، جیسے علیہ ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں پہ ہو بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس کی بھی ایگزامپلز آپ نے پیچھے پڑھی ہیں. تو معنی اس کا سیم ہی ہوتا ہے، وہی معنی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتی ہے ضمیر نا، الٹا پیش کے ساتھ بھی. اور اچھا ایک چیز اور، کل کا جو تھا نا مع اور عندہ، تو دونوں کا مطلب پاس ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے مطلب یہ کیسے ہم کریں گے کہ ہمیں یہاں مع لگانا ہے اور یہاں ہمیں عندہ لگانا ہے؟ نہیں، وہ تو ہم نے خود نہیں لگانا نا، ہم تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر مع آئے گا تو اس کا معنی بھی ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو فزیکلی ساتھ ہونا مع کے لیے لازمی نہیں ہوتا، عندہ کے لیے فزیکلی ساتھ ہونا لازمی ہوتا ہے. وہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ کون سا کہاں پہ لگے گا. ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا معنی، لفظی معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوگا وہ پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو مع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فزیکلی اس کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی ایکسیس ہمارے تک ہے، اس کی اپروچ ہمارے تک ہے. عندہ کا لفظ عمومی طور پہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا فزیکلی ساتھ ہونا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سر، تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ. جی شعیب نعمان نامی آئی ڈی سے کون ہے جی؟ سر میں ایک اصلاح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج ہم نے سلامتی کے بارے میں پڑھا ہے، سلام کے بارے میں پڑھا ہے. تو ہمارے یہاں نا سلام عجیب و غریب طریقے سے کیا جاتا ہے. کوئی السلام علیکم کہتا ہے، کوئی السلام علیکم کہتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گی کہ مجھے ان کی میننگز بتا دیں اور ہم سب کو ان کی میننگز بتا دیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس چیز کو فوکس کریں کہ ہمیں صحیح سے سلام کرنا. جی اور اصل میں نا ان کے میننگ تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. جیسے پنجابی میں لینے والے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان. ٹھیک ہے، تو ایک یہ طریقہ ہے، ایک السلام علیکم. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. تو یہ جو ورڈز ہیں اس کے معنی خراب ہو جاتے ہیں. یعنی کسی کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کا معنی جیسے بن جاتا ہے کہ بھی آپ پر لعنت ہو، آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ رحمت سے دور ہوں. ٹھیک ہے، آپ چرواہے ہوں، اس ٹائپ سے کچھ الگ الگ معنی بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون سے لفظ کی چینجنگ سے کون سا معنی بن جاتا ہے. تو اصل میں جو ورڈ اصل کور ورڈ ہوتا ہے نا، جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں، وہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو روٹ ورڈ چینج ہو جاتا ہے. تو روٹ ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے السلام علیکم میں سین لام میم ہے نا، سلامتی والا ورڈ، السلام علیکم سین لام میم نہیں رہ جاتا، سلام ہی نکل جاتا ہے بیچ میں سے. تو اب وہ ایک الگ ورڈ بن جاتا ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے. اس وجہ سے پراپر یہ ہے کہ سلام علیکم، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یعنی سین لام میم کی پروناؤنسیشن ٹھیک ہونی چاہیے. سلام علیکم قرآن کریم میں ہے، السلام علیکم قرآن کریم میں ہے. دونوں طریقے سے آپ یہ بات بول سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سین لام اور میم یہ آپ کی پروناؤنسیشن میں آنا چاہیے اور ہر چیز واضح ہو.
سین بھی لام بھی میم میں، تاکہ کوئی الگ ورڈ نہ بنے. تو آپ السلام علیکم الف لام لگا کے بھی کر سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور الف لام کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دونوں کا معنی آلموسٹ سیم بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر، جزاک اللہ سر. جی بہت شکریہ آگہی کرنے کا. اس پہ جی شکیلہ احمد. شکیلہ احمد آپ مائکرو فون آن کر کے بات کر سکتے السلام ہیں. جی وعلیکم السلام. یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو لا اور لی کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو لا زبر کے ساتھ صرف ضمائر کے ساتھ آئے گا اور باقی جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ لی آئے گا، یہ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا میرے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا جو ہے ضمائر کے ساتھ زبر کے ساتھ آئے گا، جیسے لہو آتا ہے، اور باقی الفاظ کے ساتھ لی آئے گا. یہ فرق ہے آپ یہ بتا رہے ہیں؟ جی. چلے میں انشاءاللہ اس سے مزید دیکھ لوں گا، میرے ابھی ذہن میں بھی نہیں ہے ویسے کہ فرق ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے آتا ہے نا لہو، لکا، لہو، لکم، یہ سب زبر کے ساتھ آتا ہے نا، تو ضمائر کے ساتھ زبر کے ساتھ، اور باقی اسم جیسے موصولہ وغیرہ کے ساتھ لی آتا ہے زیر کے ساتھ. بالکل اس طرح پاسبلٹی ہے. جیسے ہم لفظ اللہ کے ساتھ استعمال کرتے ہم کہتے ہیں نا للہ. بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ہاں یوزیج کے اعتبار سے فرق اس طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے. معنی اس کا سیم ہی ہے کے لیے. بہت شکریہ جی. جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ آئی تھنک کوشچن آلموسٹ ہم کور کر چکے ہیں. میرے خیال سے ہم یہاں پہ لیکچر کو